اور ایک وہ سامنے والا مناظر ہے نا، وہ مولوی کیا نام ہے اس کا، مولوی صاحب تھے نہیں خادم حسین، وہ کہہ رہے تھے بخاری سے جواب نہیں دو، کہہ رہے تھے بخاری سے جواب نہیں دینا آپ نے. میں نے کہا اس طرح تو بات ہو ہی نہیں سکتی، سالس ہوگا ہمارے درمیان. سنائے آپ کی صحت کیسی ہے؟ صحت وہی صحیح ہے الحمدللہ. اچھا، رمضان میں صحت صحیح بن جاتی ہے نا. اللہ یاری صاحب، وہ جس مستری کو یاد کرتے ہیں اس کا ایک کلپ چل رہا ہے کہ آپ کے نہج البلاغہ میں مولا علی شیر خدا کہتے ہیں اپنے بیٹے حسن کو کہ بیٹے کوئی مشکل آ جائے تو آپ نے اپنے رب کو پکارنا ہے، جبکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پکارنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا. تو اگر آپ کہتے ہیں تو میں وہ کلپ بھی چلا سکتا ہوں، لیکن ابھی تو شاید ٹھیک ہے. ہم شیعہ نہیں کہتے بھائی، ہم شیعہ نہیں کہتے بھائی، شیعہ نہیں کہتے کہ اللہ سے مانگنا منع ہے. ٹھیک ہے نا، عرض یہ کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. جس طرح آپ کی پوری عمارت کھڑی ہے وہ تو بھائی مستری کا جہل میں آپ کو بتا دوں. او بھائی، آپ یہ کہتے ہیں کہ ماں سوى اللہ سے مانگنا شرک ہے. اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ اللہ سے دعا کرو، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ دوسرے سے مانگنا شرک ہے. ٹھیک ہے، دو باتوں میں کوئی ربط ہی نہیں ہے بھائی. کہتا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ مشکلات میں اللہ سے مدد مانگو. ٹھیک ہے، کہہ دیا. وہ جملہ کہاں مانگا کہ اگر دوسرے سے مانگ لے تو شرک ہے؟ وہ تو نہیں بولا نا بھائی. عقل بھی کوئی چیز ہے، وہ دوسرا میں دکھاؤ. یہ کہ اللہ سے مدد کرو یہ تو ہر مسلمان کا عقیدہ ہے. اور بھائی کوئی کہتا ہے کہ آپ جا کے، یہ ہمارا کتاب ہے بھائی، میں آپ ایک منٹ میں کتاب دکھاتا ہوں. یہ ہمارا کتاب ہے مفاتیح الجنان. نہیں ایک منٹ، مفاتیح الجنان یہ ہماری ایک چھوٹی سی کتاب ہے دعاؤں کی. تم اس میں دعا، یہ کتاب دعائے جوشن کبیر، یہ تم امر نے پورے سیاہ ستہ، مسند احمد ابن حنبل، معجم کبیر طبرانی، معجم ابن بزار وغیرہ میں دیکھو. اس دعا کے ایک صفحہ بھائی تمہارے پاس ہے. یہ ملاحظہ فرمائی دعائے جوشن کبیر ہے، یہ کتنے صفحات پہ مشتمل ہے. یہ دیکھو، شیعہ موحد ہے، اس جیسا توحید کہاں پہ ہے، یہ اس جیسا توحید کہاں پر ہے. یہ دعائے جوشن کبیر ہے، مروی صاحب سید الساجدین علیہ السلام، سید الساجدین صلوات اللہ علیہ کی دعا ہے کہ از پدرش اجد بزرگوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ دعا کس سے نقل کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِن دعا را جبرائیل علیہ السلام آورد برائے پیغمبر در یک غزوات. اس دعا کو جبرائیل علیہ السلام نے غزوے میں پیغمبر کے لیے لائے تھے. در یک در حال کے برتن ان حضرت جوشن گرانی بود کہ سنگینی ان بدن مبارک ہے بدرد آورده بود. تو جبرائیل علیہ السلام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زرہ پہن رکھا تھا، جوشن پہن رکھا تھا جو بہت ہی بھاری تھا. جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا لایا کہ فرمایا کہ دعا پڑھا کریں اللہ کی جانب سے. دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ دعا یہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح شروع ہوتا ہے دعا. ایک میں اس کو فل پیج کروں. سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث خلصنا من النار یا رب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث صل علی محمد وآلہ وخلصنا من النار یا رب. اللہم انی اسألک بسمک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا مقیم یا عظیم یا قدیم یا علیم یا حلیم یا حکیم. سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث خلصنا من النار یا رب. یا سید السادات یا مجیب الدعوات یا رافع الدرجات یا ولی الحسنات یا غافر الخطیات یا معطی المسئلات یا قابل التوبات یا سامع الاصوات یا عالم الخفیات یا دافع البلیات. سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث خلصنا من النار یا رب. یا خیر الغافرین یا خیر الفاتحین یا خیر الناصرین یا خیر الحاکمین یا خیر الرازقین یا خیر الوارثین یا خیر الحامدین یا خیر الذاکرین یا خیر المنزلین یا خیر المحسنین. سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث خلصنا من النار یا رب. یا من له العزة والجمال یا من له القدرة والکمال یا من له الملك والجلال یا من هو الكبير المتعال یا منشئ السحاب الثقال یا من هو شدید المحال یا من هو سریع الحساب یا من هو شدید العقاب یا من عنده حسن الثواب یا من عنده الكتاب. سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث خلصنا من النار یا رب. یہ ایک صفحہ، دو صفحہ، تین صفحہ، چار صفحہ، پانچ صفحے، چھ صفحے، سات صفحے، آٹھ صفحے، نو صفحے، 10 صفحے، 11 صفحے، 12 صفحے، 13 صفحے، 14 صفحے، 15 صفحے، 16 صفحے، 17 صفحے، 18 صفحے، 19 صفحے، 20 صفحے، 21 صفحے، 22 صفحے، سب اسماء الہی. 22 صفحے صرف اسماء الہی. تمہارے پاس ایسی دعا ہے کہ 22 صفوں پہ مشتمل اللہ کے اسماء ہوں کہ اللہ کا بلے باسماء بلے وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها. اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنى، اس کے اللہ کو پکارو.
یا من ہوا غایت مراد المريدين، فرمایا یا من لا يشغله سمع عن سمع، یا من لا يمنعه فعل عن فعل، یا من لا يلهيه قول عن فعل، یا من لا يغلطه سؤال عن سؤال، یا من لا يحجبه شيء عن شيء الى آخری. ٹھیک ہے نا؟ تمہارے پاس ایسا ہے؟ ہم تو نہیں کہتے اللہ سے نہیں مانگو، ہم وہ اللہ سے مانگنا دعاوات تو ہمارے پاس ہے، وہ تمہارے پاس تو ہے نہیں. تمہارے پاس کہاں دعاؤں کی کتاب ہے؟ کوئی جو تھوڑی سے اذکار ہے جو نبوی نے جمع کی، وہ کوئی مفصل تو نہیں ہے. یہ صرف ایک دعا ہے ہمارے پاس. تو بہرحال میرے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے. مصری صاحب کا اللہ ہدایت کرے. میں تک گیا ہوں بھائی، شیخ صاحب میں تک گیا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اب 5 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے. ہاں اب آپ سو جائیں، خیر من النوم کر دیں، سحری کھا کے نا. سوال کر کے آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. اللہ یاری صاحب دیکھیں، آپ کے ایک میرا خیال ہے شیعہ علماء ہیں غالباً، اگر مجھے صحیح یاد آ رہا ہے کہ جواد نقوی صاحب، ان کا کلپ چل رہا ہے کوئی 40-50 سیکنڈ کا کلپ ہے. وہ بھائی 40-50 سیکنڈ کا کلپ ہے. وہ ویسے ہی شیعہ ہے جیسے سلمان رشدی مسلمان ہے. وہ ویسے ہی شیعہ ہے جیسے سلمان رشدی مسلمان ہے. ٹھیک ہے نا؟ ویسے میرے نزدیک انہوں نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے. دیکھیں اگر مخالفین کے کتب، مخالفین کی باتیں آپ تھوڑا سا ان پہ بھی تھوڑا سا آپ توجہ دیں تو یہ شیعہ سنی بھائی بن جائیں، فرقہ وریت ختم ہو جائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جنت میں جائے. دیکھیں جو پچھلی دفعہ چانڈیو صاحب نے بڑی تفصیل سے آپ کو یہ دلیلیں دی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ کسی دوسرے کے اعمال کا اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے. تو آپ ایک جگہ پہ رکے ہوئے ہیں، آپ تھوڑا سا نیچے آ جائیں. کیا خیال ہے بھائی؟ جس کی تم اطاعت کر رہے ہو، اتباع کر رہے ہو، اس کے اعمال دیکھو. ہماری کتابوں میں ان کے بڑے کارنامے ہیں اسلام میں. ہماری کتابوں میں آپ سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ ہماری کتاب میں ان کی خوبیاں بیان ہوئی ہیں. کارنامے تو دکھاتے ہیں نا، ہم تو کارنامے انہیں کے دکھاتے ہیں آپ کی کتابوں سے. ہم نے کیا چیز دکھائی ہے؟ کارنامے ہم نے دکھائے نا ان کے. چلیں ایک بات بتائیں. ماشاءاللہ. اچھا جواد نے کیا بولا؟ فرزند نقوی نے کیا بولا؟ فرزند نے کیا بولا؟ اس کا ناسی نام فرزند ہے. انہوں نے یہی کہا ہے کہ مخالفین کے کتب کا احترام کریں، ان کا بھی، ان کی خواہشات یا ان کے بھی جو حوالے ہیں یا ان کی جو کتابیں ہیں ان کا احترام کیا جائے. میں نے تو کہہ دیا کہ مجھے بخاری سے محبت ہو گئی. مولوی صاحب آ جاتے نا، میں نے کہا تھا بخاری سے مجھے محبت ہو گئی ہے. میں بخاری سے، وہ کہتے ہیں بخاری سے جواب نہیں دینا. میں نے کہا بخاری سے مجھے محبت ہے، میں بخاری کے بغیر میں جواب دے ہی نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں بخاری سے جواب نہیں دینا بھائی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ احترام ہی تو ہے نا، احترام ہی تو ہے. کب کہتے ہیں بخاری سے محبت ہے؟ ٹھیک ہے نا بھائی؟ صحیح ہے. اللہ یاری صاحب یقین کریں کہ جب آپ اہل بیت کے لیے آنسو پاتے ہیں نا تو میرے آنسو نکل جاتے ہیں، یقین مانیں. لیکن آپ جب صحابہ کے مخالفت کرتے ہیں تو تھوڑا پھر سوچتا ہوں کہ اپنے بھائی سے کچھ ڈسکس کر لوں. انشاءاللہ آپ کے سننے والوں سے بھی یہ کہتے ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو یہ اہل سنت ہیں یہ اہل بیت سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. آپ جب بھی یہ ذکر ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں آپ نہیں کرتے. یہ تو زبردستی والی بات ہوئی نا. اہل سنت بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. چلے میں آج آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ شادی شدہ ہیں، تو آپ کے والدین جب رشتہ لینے کے لیے گئے تھے یا آپ گئے تھے تو ضرور یہ سوچا ہوگا کہ ہم جہاں جائیں وہ لڑکی والے اچھے ہوں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم بھی رکھتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گھرانے سے شادی کی کہ جو ان کی بیٹی کے قاتل تھے. پہلی شادی نہیں تھی. اس سے پہلے تو عائشہ سے پہلے تو کئی شادیاں کی تھی نا. بہت دفعہ انسان شادی کر لیتا ہے نا کسی اور مقاصد کے لیے. جو شخص کسی سے شادی کرتا ہے بچہ بنانے کے لیے، تو اس سے میری نسل ہو، تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ اچھی نسل کا ہو. اگر ان کو پتہ ہے کہ اس نے بچہ ہم نے بنانا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر اس کے لیے غرض فیملی نہیں ہوتی، اس کے غرض اور ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں یہود کی بیٹی سے شادی کیا. حضرت ام المؤمنین صفیہ بنت حیی ابن اخطب یہود کی بیٹی ہے. حیی ابن اخطب یہودی تھا. اب اس کا گھرانہ بہت ہی اچھا ہے، وہ یہودی گھرانے کی لڑکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے شادی کیا. ام حبیبہ بنت ابی سفیان کا خاندان ہند کا آپ کو تو پتہ ہی نا، کلیجہ چبانے والی، وہ جگر خارہ کے. ہاں تو دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں ہیں وہ اس لیے نہیں تھی کہ ان سے بچے بنوانے، بچے بنوانے، فیملی بنانا. جو انسان فیملی بچے کے لیے، اگر آپ نے بچے بنانے ہیں تو اس کے لیے پاک رحم کا انتخاب کریں، مومن رحم. اگر یہ مقصد نہیں ہے، مقصد آپ کا یہ ہے کہ لوگوں کی دشمنی کم کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے اجازت دیں، جب مکے سے مدینے آئے تھے نا
تو وہ فرار ہو کے آتے نا. جی جی وہ کوئی عیش و عشرت کے تو نہیں، فرار ہو کے آتے ہیں. یعنی مسلمان اتنے مظلوم ہیں، مسلمان اتنے قتل ہو رہے ہیں، مسلمانوں میں جان ہی نہیں ہے. کفار بہت زیادہ بے رحم کفار تھے. سب قبائل عرب کے جو تھے خونخوار قبائل تھے، وحشی تھے. وہ تو کہتے تھے اس نے ہمارے خداؤں کی توہین کیا، پکڑ کے مارو ان کو اور ان کے ماننے والوں کو. مسلمانوں کی تعداد کم ہے، کفار کی تعداد بہت زیادہ، اور کفار بے رحم، وحشی، آدم خور، آدم کچھ لوگ ہے کہ نہیں؟ غلط کر ویسے ہی کہہ رہا ہوں. جو مشرکین تھے وہ بہت ہی مہربان تھے، بہت ہی نرم دل تھے، یا بہت ہی بے رحم تھے؟ یہ بھائی تصدیق نہیں کر رہا. کہتے ہیں مشرکین اچھے مشرکین بڑے بہت خونخوار لوگ تھے. یہ ایک نقطے کی بات میں بات ہے، آپ بات سنیں، وہ ساری بات میں سمجھ گیا. نقطہ یہ ہے کہ جب وہ شادی کر رہے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے، تو وہ غیب کا علم رکھتے ہیں، تو انہیں پتا تھا کہ یہ میری بیٹی کے قاتل ہوں گے، تو قاتل کی بیٹی سے شادی کر لیتے. یہ کوئی بات بنتی نہیں ہے. آپ اس میں تیسرا آدمی کوئی بات فیصلہ کریں تو پھر ہی ہے نا. تو عرض یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے خونخوار جو قبائل تھے وہ سب مسلمانوں کے دشمن ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیکھیں یہ تھا اس زمانے میں کہ قبائل اگر آپ سے تحالف کرتے تو ان کی دشمنی کب ہو جاتی. اور تحالف کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس قبیلے میں شادی کر لیں. اس قبیلے کے جب آپ داماد بن جاتے ہیں، اس طرح کہ آپ اس قبیلے کا ایک فرد بن گئے، ٹھیک ہے نا. پھر وہ قبیلے بھائی والے آپ کو اپنا داماد سمجھ کر بھائی سمجھتے ہیں، پھر آپ کے خلاف وہ تلوار نہیں اٹھائیں گے. یہ سمجھ رہے نا، یہ بات بڑا اہم ہے. عرب کی سائیکولوجی کو آپ سمجھ لیں. اس زمانے میں کلچر جو تھا عربوں کا ٹرائبلزم تھا. قبائل کی حکومت ہے اور قبائلی وفاداریاں ہیں. کس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، کس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، اس بات کی ڈٹرمنیشن کون کرتا ہے؟ آپ کی قبیلہ کرتا ہے. آپ اس قبیلے سے ہیں، دوسرے قبیلے سے، اس سے ذاتی کوئی دشمنی نہیں، لیکن کیونکہ وہ دوسرے آدمی اس قبیلے سے دشمنی ہے، وہ فوراً آٹومیٹکلی آپ کا دشمن ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبائل سے شادی کرتے ہیں، عرب کے مختلف قبائل سے 15 تک شادیاں ان کی، ٹھیک ہے نا. جب ان کی وفات ہوئی ہے تو 9 ان کی بیویاں. تو یہ بیویوں کو انہوں نے شادی کے اس لیے کیا ہے، ہاں، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد کا، مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے، کہ بھائی اگر اس قبیلے کا میں داماد بن گیا پھر یہ قبیلے والے کیا کریں گے؟ مسلمانوں کو قتل نہیں کریں گے. میرے جو پیروکار ہیں بیچارے غریب غربا ادھر ادھر، ان کو پکڑ لیتے ہیں، ان کو نہیں ماریں گے، قتل نہیں. یہ تو کہتے ہیں ہمارے داماد کا آدمی ہے، پھر چھوڑ دیں گے. اور ان کا پھر وہ میری بات بھی سنیں گے کہ ہمارا داماد کیا رہا ہے، یہ تو ہمارا آدمی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، یہ کیا اس کے بات کو سن لیں بھائی، ہو سکتا ہے ان کی ہدایت مل جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے مختلف قبائل سے، وہ ٹائم بڑا ایمرجنسی کا ٹائم تھا. وہ اس طرح آپ سمجھتے ہیں نا کہ بھائی راحت کا ٹائم نہیں تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی ہجرت کے بعد جب وہ مدینہ پہنچے تھے، وہ حالت یہ تھا کہ وہ مکے سے اسی آئے تھے کہ وہ خود شہید ہو جاتے، خود ذبح ہو جاتے اپنے بستر پر. مدینہ واپس بھی پہنچے تو ان کو راحت نہیں تھا. قبائل سب مخالف ہیں، سب آدم خور، آدم کش ہیں، بے رحم ہیں. وہ کہتے ہیں ان کے سخت دشمن ہیں کہ انہوں نے میرے خداؤں کو گالی دیا، ان کو قتل. تو ان کے دشمنی کو کم کرنے کے لیے، اپنے امتیوں کو بچانے، جو مسلمان ہیں نا، ان کی جان بچانے کے لیے، بچیوں کے جان، بوڑھوں کے جان، عورتوں کے جان، نوجوانوں کے جان بچانے کے لیے انہوں نے مختلف. میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کا ٹائم زیادہ اور علم غیب کی میں آپ کو بات بتاؤں نا، علم غیب کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا جواب دے دیا. جی اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم نازل کیا. سورہ تحریم کس کے لیے نازل ہوئی؟ عائشہ حفصہ کے لیے نازل ہوئی. ضرب اللہ مثلا. حضرت نوح علیہ السلام نبی تھے یا نہیں تھے؟ حضرت لوط علیہ السلام بھی نبی تھے. انہوں نے کس سے شادی کی؟ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. بھائی اگر وہ کر سکتے ہیں، اور یہ اسی لیے شادی تاکہ آپ بعد میں نہ کہیں کہ پیغمبر نے کیوں شادی کیا عائشہ حفصہ سے. اور بھائی اگر نوح علیہ السلام شادی کر سکتے ہیں، اللہ نے ان کو شادی کرنے دی ہے ایک ایسی عورت سے کہ وہ عورت طوفان میں غرق ہو گئی، بدبخت ہو گئی، لوط علیہ السلام کی بیوی سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شادی کر سکتے ہیں. اللہ یاری صاحب، میں اور آپ لوگ مزے کی بات ہے، مزے کی بات ہے، نبی کے والدین کو آپ کہتے ہو کہ وہ مشرک تھے، حالانکہ کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے، کوئی حدیث، وہ اس کو مشرک بنا دیا تم نے بالاجماع. اور عورت کے متعلق، ان کے متعلق جو سورہ تحریم نازل ہوئی ہے، اور انہوں نے جو دشمنی کی آل محمد علیہ السلام سے، ٹھیک ہے نا، اس کے باوجود تم کہتے ہو کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر سے. بھائی اگر اس کے والدین مشرک ہو سکتے ہیں تو بیوی کیوں نہیں بری ہو سکتی؟ اگر لوط علیہ السلام کی بیوی بری ہو سکتی ہے تو ہمارے نبی کے نہیں ہو سکتی. کروں گا. اللہ یاری صاحب میری بات نقطہ سمجھے نا، شادی سے اعتراض نہیں ہے، مخالفین سے بھی اعتراض نہیں ہے. اعتراض یہ ہے کہ جب انہیں پتا ہے کہ غیب کا علم رکھتے ہیں کہ میری سب سے پیاری بیٹی لخت جگر، جن کے لیے وہ سب کچھ بہت کچھ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ان کے قاتل ہیں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، تو ان سے پھر کیسے انہوں نے ناتا جوڑ لیا؟
تو بخاری میں جو حفصہ کی جو شادی ہے اور مسلم میں وہ یہ تھی کہ عمر پہلے کہ ابوبکر کے پاس میرے بیٹی سے شادی کرو کیونکہ حفصہ کی طلاق تھی، عثمان ان لوگوں نے شادی نہیں کیا، پر اس نے آفر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دیکھیں قرآن مجید کے آیت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادفع السیئۃ باللتی ہی احسن. اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ جو آپ سے برائی کرے اس کے مقابلے میں نیکی کرو، برائی کے مقابلے میں نیکی کرو. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتمام حجت کے لیے آئے تھے. ابھی کسی نے آپ سے دشمنی کی نہیں ہے، ابھی سے آپ دشمنی کر دیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ احسان کرو. اب حفصہ کی شادی نہیں ہو رہی، کبھی وہ ابوبکر کے پیچھے جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نے حدیث دیکھی ہے، ابوبکر کو آفر کر رہا ہے عمر صاحب کہ میری بیٹی سے شادی کرو، وہ نہیں کہتا میں نہیں کرتا. پھر عثمان وہ بھی کہتا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے طے کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کیا ہے، یہ جو حفصہ سے شادی کی، اس کے بعد کا عثمان اور ابوبکر نے انہوں نے ٹکرا دیا تھا، تو اس کی کوئی اتنی ویلیو نہیں تھی. تو ایک طرح سے احسان تھا عمر پہ کہ تیرے بیٹی طلاق شدہ بھی، اس کی شادی نہیں ہو رہی، تو چلو میں اس کو اٹھا لیتا ہوں، میں اس کا خرچہ میں دے دوں گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرہ یہی ہے، ادفع السیئۃ باللتی ہی احسن. وہ ہمیشہ لوگوں سے نیکی کرتے تھے تاکہ وہ جو حجت تمام ہو جائے. جی اللہ یاری صاحب لاسٹ میں پھر کیونکہ آپ کا ٹائم بہت ہے، رمضان شریف کا ہے، تو بس آپ نے آخری سوال کر لیا، آخری سوال آپ نے کر لیا، آخری سوال آپ نے کہا ایک سے آخری سوال کر لیا آپ نے کر لیا. ہو گیا بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. وہ آیت میں بھی آپ کو دکھا دوں آیت بھی دکھا دوں. آخری سوال کے بعد ہمیشہ ان کے پاس ایک اور آخری سوال ہوتا ہے. ابھی چاچا آپ برا نہ مانیں، ہم تک گئے بھائی، ٹھیک ہے نا. یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ منافقین کے ساتھ آپ نے کیسے پیش آنا. سورہ مومنون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ادفع باللتی ہی احسن السیئہ. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، سیئہ یعنی برائی کو، برائی کا جواب کس سے دینا؟ بہترین سے دینا. آپ نے نیکی سے دینا. نیکی بھی کیسے دینا؟ کی جو بہترین نیکی اس سے دینا. نحن اعلم بما یصفون. پھر فرمایا، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، پھر فرمایا سورہ مبارکہ فصلت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تستوی الحسنۃ والسیئہ. سیئہ اور حسنہ برابر نہیں ہے. ادفع باللتی ہی احسن، جو آپ سے برائی کرے نا اس کے مقابلے میں نیکی کر. فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کا دشمن آپ کا دوست بن جائے. آپ سے جو دشمنی کرتا ہے آپ کی نیکی کی وجہ سے وہ آپ کا دوست بن جائے، ٹھیک ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پہ احسان کرتے، ان کا خلق یہی تھا، احسان کرو. آپ سب کا بڑا شکریہ، ٹھیک ہے نا. اور ابو عمر سے اگر انہوں نے ان کا رشتہ لے لیا ہے تو اس کی شادی نہیں ہو رہی بیٹی کی، کبھی ابوبکر کے پاس جاتا ہے عمر کا، ٹھیک ہے. میں اس کو دکھا دوں کہ اس نے حفصہ کو یہ آفر کرتے پھر رہا تھا عمر، ٹھیک ہے نا، کہ اس سے شادی کرو. ابوبکر کے پاس گیا، مجھے اگر مل جائے، بخاری میں تھا یار، میں اس کا صفحہ بھول گیا، بہت عرصہ وہ میں نے دکھایا نہیں کسی کو، ٹھیک ہے نا. اب کبھی اس کو نکال کے نا، ابھی مجھے وہ کبھی آپ کو مستقبل میں نکال کے دیں گے انشاءاللہ، ابھی مجھے نہیں ملا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد